رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاری؟ دیکھیے رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے عرض ہی ہے، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، اب ایک بیٹسمین ہے جس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، نیٹ پریکٹس صبح سے شام تک کرتا ہے اور زبردست کرتا ہے، لیکن جب وہ میچ کے اندر اصل کھیلنے جاتا ہے تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا پھر دوبارہ پریکٹس ہوتی ہے، لیکن پھر جب میچ میں جاتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یا ایک باؤلر ہے کہ جو نیٹ پریکٹس میں بہت اچھی بالنگ کرواتا ہے، لیکن جب میدان میں جاتا ہے تو جناب 10 اووروں میں 200 سکور کھا کے فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کی پریکٹس کا کیا فائدہ؟ صحیح کہ پریکٹس تو اس لیے تھی کہ جب میچ میں جائے تو وہاں پرفارمنس، مقابلہ پڑے تو پھر جواب دینا. صحیح، مقابلہ پڑے تو دکھائے. اچھا یا پھر آپ مثال لے لیں، ایک فوجی ہے، فوجی کو پہاڑوں پہ تو میدانوں پہ تو جنگلوں پہ تو درختوں پہ تو ریت میں تو پانی میں ہر جگہ اس کو ٹریننگ کروائی. صحیح ہے. اور جب بھائی جنگ کی باری وہ بولتا میں نہیں لڑوں گا. بھائی کیوں نہیں لڑوں گا؟ میری امی نے کہا تھا بیٹا لڑنا نہیں کسی سے. بھائی تو ہماری اماں نے کہا تھا تو وہ پریکٹس کس لیے کی تھی؟ صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ پریکٹس جسٹ پریکٹس ہوتی ہے، اصل پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے جب آپ نے میدان میں جانا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے بنایا ہے کہ ہم عام روٹین سے زیادہ عبادت کریں، ہم عام روٹین سے زیادہ شیطان کا مقابلہ کریں، ہم عام روٹین سے زیادہ جو ہے وہ اذکار اور روزہ اور تراویح اور تلاوت اور صدقات اور نمازیں پڑھیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ گزرے اور اب یہ تمہاری نیٹ پریکٹس ختم ہو گئی اور اب شیطان تمہارے مقابلے پہ آیا ہے تو اب خواہشات روکنے کے اندر وہ جو تم نے ایک مہینہ پریکٹس کی تھی نا، اب اس کو حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچ کے دکھاؤ. وہ جو تم نے فرض نمازوں کے ساتھ اضافی تراویح پڑھی تھی، اب رمضان کے بعد جو ہے تم فرض نمازیں پڑھ کے اس کو دکھاؤ. جو تو رمضان کے اندر پورا قرآن ایک مہینے میں پڑھ سن لیا تھا، اب رمضان کے بعد روزانہ تلاوت کر کے دکھاؤ. وہ جو رمضان میں تسبیحات کے ڈھیروں ڈھیر کر دی تھی، اب رمضان کے بعد جو ہے وہ اب تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو اور اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اب اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو کے بھی دکھاؤ کہ میرا کاروبار مجھے خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ جوان مردوں کا ذکر فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں خدا فرماتا ہے یہ مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. تو یہ ایک مہینہ پریکٹس کروائی تھی تاکہ جب تم اب پورا تجارت اور خرید و فروخت میں چلے جاؤ تو اب تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا یہ پریکٹس کا مہینہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس ٹریننگ کے زمانے میں تو سپر ہٹ ہیں، لیکن جب عملی میدان میں جائیں تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائیں اور ہر بال پہ چھکے کھائیں اور ہم بالکل جو نا وہاں پر نالائق فوجی ثابت ہوں اور وہاں پر ایک نالائق قسم کے جو نا وہ کھلاڑی اور اہلکار ثابت ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے، بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے میں سمجھایا کہ پریکٹس تو کر لی ہے اور اب مقابلے کا وقت آیا ہے. مرد بنیے اور مقابلے میں ہارنا نہیں ہے، شیطان کو ہرانا